नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है वो सूरत तकवीर सीखेंगे। ठीक है, अब सूरत अभी हमने 30वें पारे की सारी सूरह ले रहे हैं कि आप ही लोगों ने कहा था ना कि पहले आप सारी 30वें पारे की जो है तफसीरों के साथ हमको सिखा दो तर्जुमे, ताकि हम जब नमाज अदा करें तो हमारे लिए आसानी हो समझने के लिए ना। क्योंकि बताया ना कि सुकार, जब तुम नशे में हो, सुकारो हो तो नमाज के नजदीक मत जाओ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि क्या पढ़े हो। आज हम सुकारो हो के ना हो, हमें पता है कि हम क्या पढ़े, तो ये जानना जरूरी है कि हम क्या पढ़े, तो जरूर ब जरूर सीखे। वरना एक गिरोह जिसको जो है कुरान मजीद जन्नत में लेके जाने नहीं देगा, जो कुरान का हक अदा नहीं करे होंगे उनका। तो इसलिए इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह जरूर सीखेंगे। अब सूरत तकवीर, तकवीर मानी लपेट लेना। अब आयत नंबर 1 से लेके 14 तक के, 1 से लेके 14 तक के कयामत के बारे में है। ठीक है, कि कयामत में क्या होगा, जो जैसे सूरज को लपेट लिया जाएगा, आसमान ही पूरा खींच लिया जाएगा, खींच के लपेट लिया जाएगा, तारे बेनूर हो जाएंगे, है ना। तो उसके बारे में 1 से 14 तक के आयत नंबर अब हम लोग जो सीखेंगे वो कयामत के बारे में। ठीक है, सूरत तकवीर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। व इज़न नुजुमु कदरत, व इज़न नुजुमु कदरत, और जब नजम यानी तारे, तो सितारे जब बेनूर मंद कर पड़ जाएंगे, उसके अंदर की रोशनी ये हो जाएगी, मंद पड़ जाएंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। देखो ये 3-4 और सूरा में भी है कि पहाड़ों को चलाया जाएगा कयामत के दिन, पहाड़ चलने लगेंगे। तो ये और भी जगहों पर है सूरह में कि पहाड़ कयामत के दिन चलेंगे। व इज़ल इशारु उत्तिलत, इशारु उत्तिलत यानी अशरा 10 महीने की गाबन ऊँटनी, हामिला ऊँटनी 10 महीने की, वो भी इधर उधर छोड़ दी जाएगी, फिरती रहेगी। एक्चुअली पुराने जमाने में मवेशी जो थे वो जायदाद गिनी जाती थी, और ऊँटनी बोले तो बहुत कीमती, और गाबन ऊँटनी तो और कीमती, लेकिन वो भी इधर उधर फिर रही होगी, लोगों को बिल्कुल फिक्र ना होगी, माल की, ऊँटनियों की, जायदाद की कुछ फिक्र ना होगी। कयामत का ऐसा खौलनाक मंजर होगा। फैजल वुहुशु हुशिरत, वुहुशु यानी वहशी जानवर, हुशिरत यानी एक तरफ जमा हो जाएंगे। हम कैसे जब कोई मसला आता है तो परेशानी में अकेला नहीं रहना पसंद करते, सब एक साथ रहना पसंद करते ना, तो ऐसे वहशी जानवर भी जो होंगे ना, वो सब एक तरफ जमा हो जाएंगे कि क्या हो रहा है करके। और जो इंसान दो, इसमें एक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले खड़े रहेंगे, नेकक और नेकोकार लोग, और जो वो एक जो बदकार होंगे वो एक तरफ खड़े रहेंगे। फैजल बिहार सुज्जिरत, और जब बिहार यानी दरिया, सुज्जिरत यानी भड़काई जाएंगी। अब देखो इसके मुफस्सिरीन 2 बताते हैं तफसीर कि एक तो ये कि भड़काई जाएगी से मतलब दरिया जो है वो सूख जाएगा कयामत के दिन, कयामत वाले दिन, और उसमें आग जलती होंगी। और एक बताते भड़काई जाएंगी से मतलब उबाल आकर के वो जाके समंदर से मिल जाएंगी। तो मेरे नजदीक ये है कि जो है बिहारू ये फुजिरत यानी कि वो जो भड़काई जाएंगी, लेकिन वो जा मिलेंगी समंदर से, यानी ये हो जाएगी ये होकर के मर्ज हो जाएगी उसमें जाके, किससे, दरिया समंदर के साथ मिल जाएगी जाके, ये वाला सही होगा। वैजन नुफूशु जुविजत, और जब जाने जोड़ दी जाएंगी, यानी हमारी जो जिस्म होगा उसमें रूह डाली जाएगी, है ना। वैजन नुफूसु जुविजत यानी जब जानों में रूह डाली जाएंगी। फैजल मऊदतु सुइलत, और जब जो है वो जिंदा गाड़ी हुई लड़की को क्या करेंगे, पूछा जाएगा। देखो पुराने जमाने में ना कुछ कबीले ऐसे थे कि वो लोग औरत को यानी मनुष्य चीज सोचते थे, खराब चीज सोचते थे, कि ये क्या, तो जब उनके यहाँ बेटी होती ना तो वो कुछ कबीले वाले क्या करते, ले जाके उसको जिंदा दफन कर देते। अल्लाह अकबर। तो कयामत के दिन उन लड़कियों को उठाया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस वजह से तुम्हें मारा गया था, और फिर उन लोगों को जिन्होंने ये किया होगा उन्हें सजा दी जाएगी। तो हम भी देखें कि हम भी औरतों के साथ बुरा सलूक ना करें, है ना। इससे ये पता चलता है कि देखो जो औरतों के साथ बुरा सलूक करे, जो बच्चियों को दफना देते, उनको कयामत में पूछा जाएगा कि किस वजह से तुमने ऐसा इनके साथ किए। तो हम भी औरतों के साथ सही रहे इंशाल्लाह, और फिर सजा दी जाएंगी उनको कयामत के दिन। बी अय्यि ज़म्बिन कुतिलत, किस गुनाह में मारी गई है,
ہے نا, پوچھا جائے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. اور اس دن پھر کیا ہوگا, یہ سارے معاملات ہوں گے جو میں بھی بتائی, پہاڑ چلنے لگیں گے اور ستارے کو بے نور مند ہو جائیں گے ستارے, اور آسمان لپیٹ کے کھینچ کے لپیٹ لیا جائے گا, ہے نا, سورج شمس لپیٹ لیا جائے گا. اور یہ سب ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ لوگوں کو اتنی بالکل یعنی گابن اونٹیاں بھی ادھر ادھر پھرتی ہوں گی, یعنی ان کی جائیداد بھی ادھر ان کو پڑی نہیں ہوگی, ایسا افرا اور تفریح کا معاملہ ہوگا. اور اس دن کیا ہوگا کہ جو زندہ دفنائی لڑکیوں کو جنہوں نے دفنائیں گے ان قبیلے والوں کو بھی بلایا جائے گا. کچھ قبیلے ایسے تھے پرانے زمان میں, تو ان کو بھی بلایا جائے گا. پھر جو ہے اعمال نامے دیے جائیں گے, نیکوکاروں کو دائیں ہاتھ میں اور بدکاروں کو بائیں ہاتھ میں دیں گے, لیکن پیٹ چیرتے ہوئے پیچھے سے دیں گے. اللہ اکبر, اللہ بچاؤ. پھر ان کو جہنم میں مار مار کے لے کے جائے گا اور یہ جنت میں داخل ہوں گے. خوشی خوشی سب کو بتائیں گے عمل نامہ اپنا کہ ہمیں دائیں ہاتھ میں ملا. یہ اصل سکسیس ہے دنیا میں آنے کے لیے. ہمیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ ہم جو ہے آخرت بنائیں, اور جب ہم جائیں تو ہم جو ہے اپنا نامہ عمل ایسی ہماری بک ملے جو دائیں ہاتھ میں ہو اور ہم جنت میں جائیں. تو اس دن وہ کتاب دکھا دی جائے گی, ہے نا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, آسمان کو کشادہ کر دیا جائے گا. میں نے بولی نا کھینچ لیا جائے گا, تو کشادہ ہوگا نا, کوئی چیز کھینچیں گے تو کشادہ ہو جاتی ہے نا, کھینچ کے لپیٹ لیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ, اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. دکھتی بات ہے, اعمال نامے دکھا دیے ہاتھوں میں, تو پھر ایک طرف جہنم میں آگ بھڑکتی ہوں گی, ایک طرف جنت کو لایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جنت کو قریب آ جائے گی. علمت نفس ما احضرت, اور علمت یعنی جان لے گا, علم ہو جائے گا, جان لے گا. نفسم ہر شخص, ماں جو کچھ بھی احضرت وہ لایا ہے, نیکی لایا ہے, بدی لایا, وہ جان لے گا کہ ہم نے کیا لایا ہے. فلا اقسم بالخنس, فلا سو میں قسم کھاتا ہوں خنس پیچھے ہٹ جانے والوں کی. اب پیچھے ہٹ جانے والے کیا ہے, ستارے. پیچھے ہٹ جانے والے کیا ہے, ستارے ہے. مطلب ہے نا, تو کچھ ستارے اللہ کی قدرت میں سے قدرت ہے کہ کچھ ستارے جو ہے نا پورب سے لے کے پشچم تک چلتے جاتے نظر آتے تھے, اور کچھ پشچم سے پورب تک جاتے نظر آتے تھے. پھر چلتے چلتے غائب ہو جاتے تھے, کہیں چھپ جاتے تھے, کہیں غائب ہو جاتے تھے. تو یہ اللہ کی قدرت تھی نا ایک, کیا اچانک میں ستارے کہاں غائب ہو جاتے, اور یہ ان کا چلنا پھرنا غائب ہونا یہ اللہ کے معجزات میں سے کہ نا, ستارے چلتے ہوئے دکھائی دیں گے بولے تو, اور پھر وہ پشچم سے پورب تک بھی جاتے دکھائی دیتے تھے. یہاں سے گئے تھے پشچم سے پورب, پھر پورب سے پشچم تک بھی آئے, اور پھر کبھی غائب ہو جاتے تھے. تو اللہ کی قدرت میں سے ایک قدرت تھی نا, تو اللہ نے اس لیے ان کی قسم اٹھائے, ان ستاروں کی. جوار الکنس یعنی سیدھے چلنے والے, چھپ جانے والے. میں نے بولی نا سیدھے چلنے والے, کبھی سیدھا چلتے چلتے پشچم سے پورب, پھر پورب سے پشچم. کنس چھپ جانے والے, پھر کبھی چھپ جاتے تھے ستارے ایک دم سے. واللیل اذا عسعس, اور رات جب پھیل جائے. والصبح اذا تنفس, اور صبح جب وہ دم بھرے. تنفس یعنی دم بھرنا. دم بھرنا سے مراد کیا ہے کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے نا, تو ایک طرح سے باد نسیم چلتی ہے, یعنی ایک طرح سے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. اسے سانس لینے سے ترجیح دیا گیا ہے. وہ ہوا جو چلتی ہے نا, باد نسیم کہتے ہیں جس کو, تو وہ ٹھنڈی ہوا تھی, اس سے نا اس کو تشبیہ دی گئی سانس لینے سے, کہ جیسے صبح جب سانس لے. انہو لقول رسول کریم, انہو بے شک وہ لقولو کیا ہے, کلام ہے. رسول کریم کیا, قاصد عزت والا, یعنی جو جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا قرآن مجید لے کے آتے تھے, اس کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید لاتے تھے نا. ذی قوت عند ذی العرش مکین, اب کیا ہے کہ ذی قوت, قوت والا, عند پاس نزدیک, ذی العرش المکین کیا ہے, عرش کے مالک کے پاس ہے نا. تو یہ قرآن مجید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ہمیشہ انسان کی شکل میں دیکھے, لیکن ایک مرتبہ آپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کو آپ کی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو افق مانی کنارہ, آسمان کا ایک کنارہ تھا نا جو
اس کو افق کہتے ہیں. تو اس پہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی آنکھوں سے ان کو دیکھے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھے جبرائیل علیہ السلام کو. سبحان اللہ، اصلی شکل میں وہ بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ آپ انسان کے روپ میں تو ہمیشہ میرے پاس آتے، میں آپ کو اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھو یہ جو ہے نا ہم لوگ کہتے بھی نا قرآن میں اس میں پہلے ہی پڑھنے میں یہ ہے نا کہ وہ جو غیب پہ ایمان لاتے ہے نا، یؤمنو بالغیبی ہے نا، جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے اور پھر جو ہے وہ تو غیب پہ ایمان لانا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم هم ينفقون، کہ کس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ غیب پہ ایمان لانا، ایمان بالظاہر نہیں، ایمان بالغیب ہے. تو کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام اصلی شکل میں آئے، افق پہ کنارہ تھا جو آسمان کا، اس پہ اصلی شکل میں آئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور نزدیک عرش کے مالک کے پاس، نہیں وہی عرش کے وہ جو میں بتائی نا جب دیکھے تو مطاع ثم امین، یعنی سب کا معنی ہوا وہاں کا امانت دار. وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں تمہارا رفیق دیوانہ. نعوذ باللہ من ذالک. کیا تھا کہ دیکھو یہ ہے نا اس سورہ کے لیے، اس آیت کے لیے نا ہم لوگ کو سورہ نجم کی 3 آیتیں ہیں شروع کی، آیت نمبر 2، 3، 4 وہ بھی ریفر کرنی ہے، کیونکہ نا یہ جو اس میں ہے اس کا خلاصہ سورہ نجم میں بھی ہے، آیت نمبر 2، 3، 4 وہ کیا ہے وہ بھی پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ نہیں تمہارا دوست یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجنون یا کوئی یہ. تو اب دیکھو سورہ نجم کی آیت نمبر 2، 3 کیا ہے، 2، 3، 4 ستاروں کی قسم جب وہ غائب ہونے لگے. بولیے نا اس ستاروں کی قسم اللہ نے اٹھایا کہ جب وہ یہ سورہ نجم کی آیت پڑھی ہوں، ستاروں کی قسم جب وہ غائب ہونے لگے، ستارے کی قسم. پھر تمہارا رفیق آیت نمبر 2، تمہارا رفیق صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکا اور نہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں. آیت نمبر 3، اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے. یعنی کیا تھا کہ پچھلے جو لوگ تھے نا کفار مکہ، لوگ کیا کہنے لگے کہ یہ تو مجنون ہے، شاعر ہے، یہ تو ان کا خود کا گھڑا ہوا کلام ہے، یہ تو اپنے من گھڑت کہانیاں سنا رہے ہیں، ایسا بولتے تھے وہ لوگ. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ نے اسپیسیفائی کیا کلیئرلی سورہ نجم میں آیت نمبر 2، 3، 4 میں کہ تمہارا رفیق صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی وہ بہکا ہوا اور نہ وہ بھٹکا ہوا. آیت نمبر 23، اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے. اور آیت نمبر 4، آیت نمبر 2، 3، 4 ہم ریفر کریں نا تو ابھی 4، وہ صرف وہی ہے جو بھیجی جاتی ہے. سبحان اللہ، وہ جو بولتے ہیں نا صرف وہ وہی ہے جو ہم بھیجتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے. ٹھیک ہے. اب وما ہوا علی الغیب بدبین، اور نہیں وہ غیب پر بخل کرتے. اب دیکھو یہ ہاں مجنون وَلَقَدْ، سوری یہ آیت رہ گئی، وَلَقَدْ، اور اس نے رآہو کیا ہے دیکھا، بالافق المبین، افق یعنی بتائے کیا آسمان کا کنارے کو افق کہتے، مبین یعنی کھلا ہوا، یعنی کھلا دیکھے کہ کس طرح افق یعنی قرآن جو آسمان کے کنارے کو پر افق کہتے، اس پہ اپنی اصلی شکل میں آئے جبرائیل علیہ السلام. تو پھر انہوں نے کھلا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدِينٍ، یعنی اور نہیں وہ مطلب اور ما نہیں ہوا وہ، یعنی کون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی الغیب غیب پر، علی مطلب پر، غیب پر، بدبین یعنی کہ بدبین کیا ہے، بخل کرنے والے. مطلب پرانے زمانے میں نا کاہن لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جو غیب کی باتیں بتا سکتے، جبکہ اس شیطانوں کو پکڑ کے نا ان کے ساتھ کچھ جھوٹی سچی باتیں رہتی تھی نا وہ لوگوں کو بتاتے تھے، اس کے بھی پیسے لیتے تھے کہ ہم تمہیں بتائیں گے غیب کی بات لیکن اس کے پیسے دینے پڑیں گے، تو پیسے لیتے ان سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ تو بخل بھی نہیں کر رہے، پیسے بھی نہیں لے رہے، تم چھپا بھی نہیں رہے، جو ہم غیب کی بات ان کو بتا رہے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ تو تم کو پوری باتیں بتا رہے، وہ تو تم سے چھپا رہے بھی نہیں ہے نا. اور کاہن کیا کرتے، کچھ بولتے، کچھ سچا کچھ جھوٹا ایسا بولتے، اس کے بھی پیسے لیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہم بتا رہے غیب کی باتیں وہ تو تم کو سب بتاتے، کچھ چھپاتے نہیں، تم سے بخل نہیں کرتے اس میں، اور تم سے پیسے بھی نہیں لیتے اس کے. وما ہوا، اور نہیں ہوا
बिकौलिंग शैतान रजीम, और ये कोई शैतान का कहा हुआ कौल नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रजीम यानी मुर्तद, मुर्तद धुतकारा हुआ है ना। तो क्या फरमाते अल्लाह, इन नहीं वो इल्ला मगर, अच्छा वमा हुआ नहीं वो बिकौलिंग शैतान रजीम के कोई शैतान का कौल नहीं है ये जो तुमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हो, सुना रहे। फ़अैना तज़हबून, फिर किधर तुम जा रहे हो, फिर किधर तुम जा रहे हो। इन हुआ नहीं ये इल्ला मगर जिक्रुल आलमीन, नसीहत है तमाम जहानों के लिए। कुरान मजीद की बात हो रही है कि तमाम जहानों के लिए नसीहत है, किसी एक के लिए, दो के लिए, ये कौम के लिए, ये कौम के लिए, कौम के लिए नहीं है, ये तमाम जहानों के लिए नसीहत है कुरान मजीद। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, लिए जो चाहे तुम में से कि सीधा चले। किसके लिए नसीहत है? जो सीधा चलना चाहे। सीधा सीधी राह किसकी थी? नबियों वाली। और वो कहाँ? जन्नत को ये रास्ता जाता है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, और वह मतलब और ना तशाऊना चाहोगे इल्ला मगर वो जो कि अल्लाह चाहे, जो सारे आलम का रब है ना। अल्लाह चाहता है तुम सीधे रास्ते पर चलो जो नबियों वाला है, ताकि तुम्हारा दुनिया में आना कामयाब हो जाए, है ना। और दाएं हाथ नामा अमल दाएं हाथ में मिले और तुम जन्नत में सबको खुशी खुशी दिखाते हुए जन्नत में दाखिल हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।